بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الانبیاء، رکوع نمبر 3۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون اولم یر الذین کفروا، یہاں اللہ پاک نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں 4 آیات میں 6 نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ سب سے پہلی نشانی جس کو سائنس میں بگ بینگ کہا جاتا ہے، بڑا حادثہ، بڑا وقوع۔ اولم یر الذین کفروا، کیا اور نہیں علم ہوا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ان السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین، کانتا رتقا، دونوں ملے ہوئے تھے، آپس میں جڑے ہوئے تھے، ففتقناہما، تو ہم نے انہیں پھاڑ کر الگ کر دیا۔ یہ پہلی نشانی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اس رکوع میں بیان ہوئی ہے۔ یہاں لفظ یرا آیا، لفظی معنی اس کا ہوتا ہے دیکھنا، اور یہاں پر اصطلاحی معنی علم۔ کیا کافروں کو علم نہیں ہوا اس بات کا؟ اسی طرح بہت سارے ایسے مقامات ہیں
جہاں پر تارا یارا ان کا معنی علم والا ہوتا ہے، دیکھنے والا نہیں ہوتا، نہ وہ چیز دیکھی ہوتی ہے اور نہ ممکن ہوتی ہے۔ یہ واقعہ جو اس وقت کا ہے جب زمین آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے، کانتا رتقاً، تو اس وقت تو یہ انسانی زندگی کا کوئی نظام نہیں تھا۔ تو یارہ کا معنی علم، اسی طرح الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ کو علم نہیں ہوا؟ وہاں بھی تارا کا معنی علم کا ہے۔ کچھ لوگ ایسے مقامات کی غلط تفسیر کر کے اللہ کے بندوں کے عقیدے خراب کرتے ہیں کہ پہلے بھی دیکھتے تھے اور جانتے تھے، پیدا ہونے سے پہلے بھی۔ ایسا ہرگز نہیں۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطاب کفار سے ہے، کیا کافروں کو علم نہیں ہوا اس بات کا کہ زمین آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے، کانتا رتقا، ملے ہوئے تھے، آپس میں متصل تھے۔ ففتقناہما، ہم نے ان کو پھاڑ دیا، الگ کر دیا۔ بگ بینگ یہ پہلی نشانی ہے۔ ایک دوسری تفسیر اس آیت کریمہ کی گئی ہے کہ آسمان بند تھا، اس سے بارش نہیں ہو رہی تھی اور زمین سے نباتات نہیں اگ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو یہ قوت بخشی، آسمان بارش برسانے لگا اور زمین سے نباتات پیدا ہونے لگیں اور اگنے لگیں۔ ففتقناہما، یہ ایک نشانی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بیان فرمائی ہے۔ دوسری، کل یہاں پر 6 نشانیوں کا تذکرہ ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے بنایا پانی سے ہر زندہ چیز، کل شیء حی، ہر زندہ چیز، یعنی زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے۔ انسان ہے، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جتنا بھی یہ نظام ہے نا، اس کی بیس اور بنیاد پانی ہے، پانی کے بغیر زندگی کوئی نہیں۔ افلا یؤمنون، کیا پس وہ ایمان نہیں لاتے اللہ پاک کی نشانیوں پر، رب کائنات کی قدرتوں پر جو یہاں بیان ہوئی اور اس کے علاوہ دوسرے مقامات پر۔ ایک آیت ہے اور اس میں 2 نشانیاں، اگلی آیت کریمہ میں پھر اللہ پاک نے اپنی 2 نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنائے، فی الارض زمین میں، رواسیہ پہاڑ بنائے، ان تمید بہم، کہ کہیں وہ انہیں ہلا نہ دے، تمیدا حرکت کرنا، ہلا دینا۔ زمین کے اندر پہاڑ بنائے، رواسیہ پہاڑ بڑے بڑے بلند، کہیں وہ زمین ان تمید بہم، ان کو ہلا نہ دے۔ تو بڑے بڑے پہاڑ اللہ تعالیٰ نے بنائے زمین کو مستحکم کرنے کے لیے۔ یہ تیسری نشانی ہے۔ نمبر 4، وَجَعَلْنَا فِيهَا، اور ہم نے بنائے، فِيهَا، ان پہاڑوں میں، فِجَاجًا سُبُلًا، کشادہ راستے، فجاج کشادہ، سبلا راستے۔ جس طرح زمین میں، ہموار زمین میں اللہ پاک نے راستے رکھے، پہاڑوں میں بھی راستے۔ اور اگر پہاڑ ایسے ہوتے کہ عمود کی شکل میں کھڑے ہیں اور ان میں ڈھلوان نہیں، کوئی راستہ نہیں، تو ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے میں جا ہی نہ سکیں، نہ کوئی نقل و حرکت ہو، نہ کوئی پہاڑ کے اوپر جا سکے، نہ نیچے آ سکے۔ تو پہاڑوں میں جو راستے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ یہ چوتھی نشانی ہے جو یہاں بیان ہوئی ہے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ راہ پائیں، راستہ پالیں، ایک طرف سے دوسرے علاقے میں جانا، پہاڑوں پہ چڑھنا اور نیچے اترنا۔
ایک شاعر کا شعر ہے نا، ففی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہا واحد، ہر چیز میں نشانی ہوتی ہے جو دلالت کرتی ہے کہ اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے بنایا آسمان کو سقفا چھت، محفوظہ بڑی محفوظ چھت ہے۔ کوئی چھت بغیر ستون کے اور بغیر دیواروں کے کھڑی کرنا تو بڑا ناممکن بات ہے۔ بڑے سے بڑا انجینئر بھی ایسا کام تو نہیں کر سکے گا کہ نہ کوئی ستون ہے، نہ کوئی دیوار ہے اور چھت کھڑی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے جو یہاں بیان ہوئی ہیں، ان میں سے 5ویں نشانی سقفا محفوظا، چھت ہے بڑی محفوظ ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، کوئی عیب نہیں۔ یہاں آپ جانتے ہیں ایک بڑے سے بڑا ماہر چھت ڈالتا ہے تو دوسرا آ کے 100 کیڑے نکال دیتا ہے۔ جب دوسرا آتا ہے نا اس میں اتنے، اللہ پاک کی چھت میں کوئی کمی نہیں نکال سکتا۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اس کی آیات سے، نشانیوں سے، جو آسمان میں اللہ پاک نے نشانیاں رکھی ہیں ان سے اعراض کرنے والے ہیں۔ یہ 5ویں نشانی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی۔ یہاں پھر اس سے اگلی آیت میں 6ٹھی نشانی وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور وہ اللہ جس نے پیدا کیا اللیل رات کو، والنہار اور دن کو، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، کل فی فلک یسبحون، سب کے سب فی فلک، ایک دائرے میں، ایک مدار میں، اپنا جو دائرہ اور مدار ہے، یسبحون تیر رہے ہیں۔ یسبحون کا اصل معنی ہوتا ہے دوڑنا تیزی کے ساتھ، وہ تیر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ والشمس والقمر، یہ 6ٹھی نشانی ہے۔ 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 6 نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سے آگے کلام کا رخ بدلا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اور نہیں ہم نے بنایا لبشر، کسی بھی انسان کے لیے آپ سے پہلے الخلد، ہمیشگی۔ کافر لوگوں کے ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال وہ یہ کرتے کہ یہ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جائیں گے، فوت ہو جائیں گے تو ان سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، توبہ استغفر اللہ، ہم آزاد ہو جائیں گے، دنیا سے جائیں گے، نعوذ باللہ، تو ان کا یہ جو مشن ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا ایسا نہیں، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور نہیں ہم نے بنایا کسی بشر کے لیے آپ سے پہلے الخلد، ہمیشہ رہنا۔ ہمیشہ تو کسی نے زندہ نہیں رہنا۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا پس اگر آپ فوت ہو جائیں تو وہ الخالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، کیا انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے؟ أَفَإِم، حمزہ ہے، فا ہے، فا کے بعد الف ہے جو سائلنٹ پڑھنے میں نہیں ہے۔ أَفَإِم مِّتَّ، کیا اگر آپ فوت ہو جائیں گے، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو وہ ہمیشہ رہنے، انہوں نے بھی تو دنیا سے چلے ہی جانا ہے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے۔ كُلُّ نَفْسٍ، اللہ پاک نے اس موضوع کو مختلف طریقوں سے بیان فرمایا ہے۔ کہیں فرمایا كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، اور کسی مقام پر
کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، اور کہیں فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، مختلف انداز سے اور مختلف صورتوں میں اور مختلف پاروں میں گما پھرا کے اس مضمون کو بیان کیا، اور نتیجہ ایک ہے کہ ہر ایک نے مرنا ہے، کسی نے ہمیشہ زندہ نہیں رہنا۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم آزماتے ہیں، تمہاری آزمائش کرتے ہیں، بالشر، تنگی کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، والخیر، اور بلائی کے ساتھ، فتنہ، آزمانے کے لیے، ہم تمہیں آزمائش کے لیے کبھی تکلیف بالشر والخیر اور کبھی خیر، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف ہی تم لٹائے جاؤ گے۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیث ہے، عجباً لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا تعجب والا ہے، بڑا عجیب ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، اس کا ہر معاملہ ہی خیر والا ہے۔ ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن، اور یہ شان صرف مومن کی ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر، اگر اس کو خوشی آئے شکر کرتا ہے، فکان خیرا لہ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اور اگر پہنچے اس کو تکلیف، کوئی مصیبت، صبر، تو پھر وہ صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ دونوں حالتوں میں، تکلیف میں بھی اور خوشی میں بھی ثواب کما لیتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الزہد حدیث نمبر 2999، حدیث کے راوی حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب دیکھتے ہیں آپ کو الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، نہیں پکڑتے آپ کو مگر مذاق، مذاق کرتے ہیں۔ اور مذاق کا انداز کیا ہوتا ہے؟ پہلے مجمل طور پر بات کی، پھر اس کی تفصیل کر دی۔ ھذا الذی یذکر آلہتکم، یہ ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے۔ ھذا الذی یذکر آلہتکم، کیا یہ ہے؟ اور ذکر جو ہے اس کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ خیر سے ذکر کرتے ہیں یا مذمت کے انداز میں ذکر کرتے ہیں۔ یہ انسان خود بخود سمجھ سکتا ہے کہ جب سنتا ہے فلانا میرا دوست ہے، وہ میرا ذکر کر رہا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ دوست ہے خیر کے ساتھ ذکر کر رہا ہے۔ اور اگر یہ سنے کہ فلانا میرا دشمن ہے، وہ میرا ذکر کر رہا ہے، تو خود بخود سمجھ جاتا ہے کہ اس نے برائی کا ذکر کرنا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا ھذا الذی یذکر آلہتکم، یہ ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے، تو ذکر کا انداز خود بخود سمجھ جائیں کہ یہ نفع نقصان کے مالک نہیں۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ رحمان کے ذکر سے کفر کرنے والے ہیں۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، یہ انسان کی کمزوری بتائی گئی ہے۔ پیدا کیا گیا ہے انسان جلدی سے، ہر کام چاہتا ہے جلدی میں ہو جائے۔ مسلمانوں کے دل میں بھی یہ بات آتی کہ جو کافر آپ کو نہیں مانتے، آپ کا ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے ہیں، آج ہی ان پر عذاب آ جائے، کل کی بجائے آج ہی آ جائے۔ تو فرمایا نہیں، سأریکم آیاتی، یہاں واو ہے، یہ خالی ہے، اس پر کسی قسم کا اعراب نہیں۔ جب اعراب نہیں، جزم بھی نہیں، پڑھنے میں نہیں آئے گی۔ سأریکم،
ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو آیاتی اپنی نشانیاں، فلا تستعجلون سو مجھ سے جلدی مطالبہ نہ کرو، یہ نہ مطالبہ کرو کہ آج ہی عذاب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کا ایک وقت رکھا ہے، ہر کام کا، تو جب وہ وقت پورا ہوگا اس وقت یہ سلسلہ ہوگا۔ تو یہ انسان کی فطری ایک کمزوری کا تذکرہ ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بڑا جلد باز ہے، ہر کام میں جلدی چاہتا ہے اور صبر سے کام نہیں لیتا۔ جس طرح سورہ حجرات میں ہے، کچھ لوگ آتے پیارے رسول علیہ السلام کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر آوازیں دیتے، یا محمد اخرج الینا، آؤ ہماری طرف باہر نکلو، ہماری بات سنو۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ صبر کرتے حتیٰ کہ آپ خود بخود باہر تشریف لاتے تو یہ بہتر ہوتا۔ عزیز بھائیوں، سفر کے اندر یا حضر کے اندر یا کسی بھی سلسلے میں یہ جو جلدی والی کمزوری ہے نا، اس کو ختم کریں، اپنی طبیعت میں حوصلہ، ٹھہراؤ اور سکون پیدا کریں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان ہے ہی جلد باز، ہر کام میں جلدی چاہتا ہے اور پھر اس کا نقصان بھی اٹھاتا ہے اور بڑے بڑے نقصان اٹھاتا ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا گیا کہ خلق الانسان، پیدا کیا گیا ہے انسان جلدی سے، ہر کام جلدی چاہتا ہے۔ اگر کسی سے لڑتا ہے نا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فوراً ہی اس کو فائر مارتا ہے اور اس کو قتل کر دیتا ہے، ابھی اس کو مار دینا چاہیے۔ اگر کسی سے تھوڑا سا اختلاف ہو گیا ہے تو فٹافٹ بد دعا شروع کر دیتا ہے، اللہ کرے آج ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور مر جائے۔ ہر کام میں جلدی، تو جلدی جو ہے یہ ایک بہت کمزوری ہے، بلکہ طبیعت میں سکون اور ٹھہراؤ اور سکون اور اطمینان، فلا تستعجلون، جلدی طلب نہ کرو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کافر لوگ، کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو، کہتے ہو قیامت آئے گی، عذاب آئے گا، لاؤ پھر کب ہے۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ، اگر جان لیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، حِينَ لَا يَكُفُّونَ، اس وقت کو جب نہ روک سکیں گے، لا یکفون نہیں روک سکیں گے، عن وجوہہم اپنے چہروں سے، النار آگ کو، ولا عن ظہورہم اور نہ ہی اپنی پیٹھوں سے۔ چہرہ جو ہے یہ انسان میں سب سے زیادہ ایک قیمتی چیز ہے اور خوبصورتی ہے چہرے کے اندر، تو چہرے کا نام لیا کہ جہنم کی آگ میں چہرے سے آگ کو پیچھے نہیں کر سکیں گے، نہ اپنی پیٹھوں سے، پشت سے جو مضبوط ترین حصہ ہے انسان کا جسم کے اندر، ان دونوں کا نام لیا، ایک خوبصورتی میں اور ایک مضبوطی میں۔ جب ان سے آگ کو پیچھے نہیں کر سکیں گے تو باقی سارے جسم کو تو بلولا آگ کھائے گی اور عذاب ہوگا۔ لا یکفون عن وجوہہم النار، نہ روکیں گے اپنے چہروں سے آگ کو، نہ اپنی پیٹھوں سے، ولا ہم ینصرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردہا، بلکہ آئے گی ان کے پاس بغتتاً اچانک ہی قیامت آ جائے گی، فتبہتہم اور ان کو حیرت زدہ کر دے گی، مبہوت کر دے گی، جس طرح تیسرے پارے میں ہے نا، فبہت الذی کفر، ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہے،
تو اس کے جواب میں فرمایا گیا، کافر حیرت زدہ رہ گیا، تب ہاتھوں وہ ان کو حیرت میں ڈال دے گی، نہیں وہ طاقت رکھیں گے ردہا کہ وہ اس کو ہٹا سکیں قیامت کو، ولا ہم ینظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ حدیث پاک میں پھر اس کا پورا نقشہ ہے، بڑا پورا مکمل، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا فرمان، ولا تقومن الساعۃ وقد نشر الرجلان ثوبہما فلا یتبایعانہ ولا یتویانہ، جب قیامت قائم ہوگی اس وقت ایک دکان ہوگی کپڑے والی، لوگ کپڑا خرید رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں، ایک خرید رہا ہے اور ایک بیچ رہا ہے، دونوں کا آپس میں سلسلہ چل رہا ہے۔ اچانک قیامت آ جائے گی، وہ بیع مکمل نہیں ہوگی، کپڑا نہ لپیٹ سکیں گے کہ واپس اپنی جگہ میں رکھ دیں، اور نہ خریدنے والا خرید کر اس کو لے جائے گا، ابھی کام چل ہی رہا ہوگا، نہ واپس رکھیں گے نہ خریدیں گے نہ اس کو لے کر جائیں گے کہ قیامت آ جائے گی۔ اور دوسرا فرمایا، وَلَا تَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ، ایک آدمی ہے اپنے جانوروں کا دودھ دھو کر لا رہا ہے، دودھ دھو کر لا رہا ہے اور گھر میں لے جا رہا ہے، اب وہ اس دودھ کو پی نہیں سکے گا، نہ اپنی منزل پہ پہنچ سکے گا، ابھی راستے میں ہے کہ قیامت آ جائے گی۔ وَلَا تَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلِيتُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ، ایک آدمی اپنے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا، حوض میں پانی کی ترتیب بنا رہا ہوگا، لیکن ابھی وہ کام مکمل نہیں کرے گا، پانی نہ پیے گا نہ کسی کو پلائے گا، تو قیامت آ جائے گی اسی سلسلے میں۔ وَلَا تَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَحَدُكُمْ أُكْلَتَهُ إِلَىٰ فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهَا، ایک آدمی لقمہ اٹھاتا ہے اپنے ہاتھ میں، منہ میں ڈالنا ہے، منہ میں ڈالنا ہے، تو ابھی لقمہ اٹھایا ہے، ہاتھ منہ تک پہنچا ہی نہیں، لقمہ کھا ہی نہیں سکا، وہ قیامت آ جائے گی۔ بل تأتیہم بغتۃ، اچانک، اس کی تفسیر پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دی، صحیح البخاری حدیث نمبر 6506 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2954۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بلا شبہ مذاق کیا گیا رسولوں کا آپ سے پہلے، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، فَحَاقَ پس گھیر لیا، احاطہ کر لیا ان لوگوں کا جنہوں نے مذاق کیا ان سے، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کو وہ مذاق کرتے تھے، جس چیز کا ٹھٹھا اڑاتے تھے، وہی چیز ان کی پکڑ اور ان کے عذاب کا سبب بن گئی۔ تو عزیز بھائیوں، اس رکوع میں پہلے تو اللہ تعالیٰ کی 6 نشانیوں کا تذکرہ ہے، اور پھر پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت کا، اور پھر آخر میں قیامت کا بیان ہے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ سے ایک آدمی نے سوال کیا اس رکوع کی تفسیر کے بارے میں، یہ جو کہا ہے کہ کانتا رتقن، زمین آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے، ففتقناہما، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا رضی اللہ عنہ، جاؤ اس سے پوچھو، اور اشارہ کیا جناب عبداللہ بن عباس کی طرف رضی اللہ عنہما۔ وہ آدمی حضرت ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہوا، ان سے سوال کیا کہ یہ جو ہے کانتا رتقن ففتقناہما، اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے پوری وضاحت سے تشریح فرما دی کہ زمین آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے، درمیان میں کوئی خلا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو الگ الگ کر دیا، ففتقناہما، جدا جدا الگ الگ کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے رضی اللہ تعالی عنہ، واقعی جناب ابن عباس مفسر قرآن ہے، واقعی مفسر قرآن ہے،
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان کے عمر کے اعتبار سے عام صحابہ سے چھوٹے تھے، لیکن تفسیر کے علم میں سب سے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔